الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد۔ ریاض الصالحین کا باب نمبر 182 آج ہم مطالعہ کریں گے۔ عنوان ہے قرآن کو خوش آوازی کے ساتھ پڑھنے کا استحباب، یعنی قرآن مجید خوش آوازی کے ساتھ پڑھنا مستحب ہے، بہت اچھا ہے، پسندیدہ ہے۔ اس حوالے سے پہلی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ کسی چیز کے لیے اس طرح کان نہیں لگاتا جس طرح وہ اس خوش آواز پیغمبر کے لیے کان لگاتا ہے جو قرآن کو غنا کے ساتھ اونچی آواز سے پڑھتا ہے۔ یہ بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے اور بہت مضبوط حدیث ہوتی ہے، میں نے بتایا تھا۔ یعنی قرآن مجید کو غنا کے ساتھ اچھی آواز کے ساتھ پڑھنے کے حوالے سے یہ بڑی اہم حدیث ہے۔ اگلی حدیث ہے اسی حوالے سے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، تمہیں حضرت داؤد علیہ السلام کے سروں میں سے ایک سر، یعنی خوش آوازی جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، وہ دی گئی ہے۔ یہ بھی بخاری اور مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اور اسی طرح مسلم کی ایک روایت میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، اگر تم مجھے دیکھ لیتے جب کہ گزشتہ رات میں تمہاری قرات سن رہا تھا تو یقیناً تم خوش ہوتے۔ یعنی ایک دن حضرت ابو موسیٰ اشعری تلاوت کر رہے تھے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تلاوت سن رہے تھے۔ اسی وجہ سے ہمارے ہاں اردو میں لحن داؤدی کا جو مرکب ہے وہ بڑا استعمال ہوتا ہے، یعنی ورڈ جو ہے لحن داؤدی، لحن داؤد، یعنی اگر اردو میں استعمال ہو کہ اس کو لحن داؤد دیا گیا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کو بہت ہی اعلیٰ آواز دی گئی ہے۔ جیسے کسی شاعر کا شعر بھی مجھے یاد آ گیا ہے کہ تیرا کلام لحن داؤد، یعنی وہ جو ہے نا وہ بات کر رہا ہے شاعر کہ بات تو کر ٹوٹے جمود، تیرا کلام لحن داؤد، یعنی لحن داؤد جو ہے یعنی اچھی آواز کے لیے جو ہے نا وہ استعمال ہوتا ہے۔ تو یعنی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ آپ کو لحن داؤد میں سے، یعنی ان کی آواز میں سے خوبصورت آواز دی گئی ہے۔ اور ہم کو پتہ ہے حضرت داؤد علیہ السلام جب زبور کی تلاوت کرتے تھے تو پہاڑ اور چرند پرند بھی ان کے ساتھ سنتے تھے۔ اسی طرح اگلی حدیث ہے، حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عشاء کی نماز میں سورت والتین والزیتون پڑھتے ہوئے سنا، چنانچہ میں نے آپ سے زیادہ اچھی آواز والا کوئی نہیں سنا۔ بخاری اور مسلم کی یہ بھی متفقن علیہ حدیث ہے۔ اور حقیقت یہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں افصح العرب تھے، یعنی آپ فصیح اللسان تھے، آپ کی زبان، آپ کے الفاظ، آپ کی زبان، آپ کی مطلب وہ ہر چیز ہی بہت ہائی کوالٹی کی تھی۔ اس پہ مجھے ایک واقعہ چھوٹا سا یاد آ گیا، بڑا مزیدار بھی ہے۔ وہ یہ ہے کہ جب قرآن مجید میں اس طرح کے الفاظ آئے نا تو کچھ لوگوں نے اعتراض کیا کہ یہ تو ہمارے الفاظ ہی نہیں قرآن پاک میں جو آئے ہیں، عجاب لفظ ہے یا اس طرح جو ہے نا یعنی بڑے ایسے کبار اس طرح کے ورڈ استعمال ہوئے ہیں تو یہ تو ہم استعمال ہی نہیں کرتے۔ تو ان کو کہا گیا اچھا، تو وہ ایک وقت ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے تو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور پاک کے بہت بڑے شاعر تھے، یعنی اسلام کے سب سے سٹرونگ اور پاورفل شاعر تھے، اور آج کے دور میں جس طرح میڈیا باہر ہوتی ہے اس وقت شاعر ہی آپ کا ٹی وی چینل ہوتا تھا، یوں کہہ لیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت یہ نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کچھ بتایا تھا، تو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے فرمایا اٹھ جاؤ، تو وہ اٹھ گئے۔ آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ، پھر بیٹھ گئے۔ آپ نے کہا پھر اٹھ جاؤ۔ آپ نے اس طرح ایک دو دفعہ کہا تو اس پہ انہوں نے فی البدی ایک جملہ کہا
کیونکہ وہ شاعر تھے، اور شاعر نے تو الفاظ اور اس کے انداز سے بات کرنی ہوتی ہے، یعنی ہائی کوالٹی لینگویج. تو انہوں نے کہا یا کسورۃ العرب انت کبارنا وہذا شیء عجاب. کسورہ کہتے ہیں شیر کو، یہ قرآن مجید میں یہ بھی استعمال ہوا ہے. نوجوان شیر کو کہتے ہیں. شیر کی بے شمار الفاظ ہیں عربی میں نا. تو انہوں نے کہا کہ اے ہمارے نوجوان اے عرب کے شیر، آپ ہمارے بڑے ہیں. لیکن یہ بات بڑی عجیب آپ نے کی ہے، بار بار مجھے اٹھایا. تو اس ہی ایک ہی بیٹھک میں ساری باتوں کا جواب مل گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کہتے ہیں، یعنی انہوں نے ایک تو آپ کو کسورۃ العرب کہا اور پھر کبار کہا. تو اسی طرح مختلف روایات ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بھی صحابہ سے ہے کہ آپ کی آواز جو ہے وہ اتنی خوبصورت تھی کہ وہ تلاوت سن رہے تھے. اسی طرح جو جنات کا واقعہ ہوا تھا کہ وہ آپ کی تلاوت سن کے آگے تھے. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز تو بہت زیادہ خوبصورت تھی. اسی طرح اگلی حدیث ہے حضرت ابو لبابہ بشیر بن عبد المنذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قرآن کو غنا کے ساتھ نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں. اسے ابو داؤد نے جید سند سے روایت کیا، یعنی بہت سٹرونگ اس کی سند ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس میں غنا کے ساتھ پڑھنے کا مطلب یہی ہے کہ خوش آوازی اور سوز اور رکت کے ساتھ پڑھنا. اور کچھ قاری ایسے ہوتے ہیں جو اس طرح پڑھتے ہیں تو مزہ آتا ہے ان کے سن کے. اور ہم نے جو یہ کورس کیا تھا فہم قرآن کورس، اس میں ہمارے بھی ایک بڑے اچھے دوست ہمارے کلاس فیلو ہیں، عدنان یونس ان کا نام ہے. تو وہ ان کی بڑی زبردست ان کی تلاوت، ہمارا دل کرتا تھا وہ تلاوت ہی کرتے رہیں. اور نماز میں بھی ہم ان کو کہتے تھے آپ جماعت کروائیں. تو وہ ایسے اسٹائل سے پڑھتے تھے، ایسا حالانکہ بہترین الفاظ تھے، یعنی تجوید کے لحاظ سے بھی بہترین، لیکن وہ ایک خاص جو ہے نا غنا کے ساتھ پڑھتے تھے نا تو مزہ ہی آ جاتا تھا. تو ایسے ہوتے ہیں اور ایسا پڑھنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اگلی حدیث جو وہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے نا، ہم نے جو ابھی پڑھا ہے کہ قرآن مجید کو خوبصورت آواز سے پڑھنا چاہیے، تو قرآن مجید کو خوبصورت آواز سے پڑھیں. ایک تو یہ ہے، دوسرا حکم بھی ہے کہ قرآن مجید کو ترتیل کے ساتھ پڑھیں، ترتیل کے ساتھ اور بالکل ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں. تو اس لیے قرآن مجید کا ادب یہی ہے. بہت تیزی سے قرآن مجید پڑھنا یہ مناسب نہیں ہے. قرآن مجید کو ٹھہر ٹھہر کے اور سمجھ کے پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے. تبھی ہی ہمیں قرآن مجید کی جو برکات ہیں، قرآن مجید جو ہے نا شفا بھی ہے، قرآن مجید جو ہے وہ اس میں نور بھی ہے، ہدایت بھی ہے، شفا بھی ہے. تو ساری چیزیں تبھی ملیں گی جب ہم قرآن مجید کے جو آداب ہیں، جو اس کے حقوق ہیں، وہ پورے کر کے پڑھیں گے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.